السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اس وقت رمضان المبارک کی مبارک رحمتیں اور برکتیں چل رہی ہیں، اور الحمدللہ سارے عالم کے مسلمان روزے کی عبادت سے اپنے آپ کو مزین کر رہے ہیں۔ روزے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے تقوی، کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو۔ لیکن جب ہم عملی زندگی میں غور کرتے ہیں اور پریکٹیکلی لائف میں دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد جو سالوں سال سے روزہ رکھتی ہوئی آ رہی ہے، 20 سال ہو گئے کسی کو روزہ رکھتے ہوئے، کسی کو 30 سال ہو گئے تو کسی کو 50 سال ہو گئے ہیں روزہ رکھتے ہوئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اندر تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے اسی کی روشنی میں آج ہم یہ جانیں گے کہ روزہ کن چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں کی وجہ سے روزے میں کمی آ جاتی ہے۔ اور ان چیزوں کا جاننا اور سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے روزے کو صحیح اور اچھا بنا سکیں، اور ہم اپنے روزے کو ایسا بنائیں جس سے اللہ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے وہ ہے منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جانا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ منہ خشک نہ ہونے پائے، حلق خشک نہ ہونے پائے تو منہ میں تھوک جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو نگل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس طریقے سے کرنا اور تھوک جمع کر کے نگل جانا، اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے میں خرابی اور فساد آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے وہ ہے بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا یا کسی چیز کا چبانا۔ کوئی چیز پڑی ہے اور آپ اس کو منہ میں ڈال رہے ہیں، چبا رہے ہیں، یا کسی چیز کو آپ چکھ رہے ہیں، اس کا ذائقہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں میٹھی ہے، کھٹی ہے، کیسی ہے، کڑوی ہے یا میٹھی ہے، تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص کسی چیز کو چکھتا ہے روزے کی حالت میں اور پھر تھوک دیتا ہے تو یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس روزے سے خرابی آئے گی، فساد آئے گا۔ لہذا روزے کی حالت میں بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا نہیں چاہیے یا کسی چیز کو چبانا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، وہ عورت جس کا شوہر بد مزاج ہے، بد چلن ہے، ذرا ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے اس کی ناک پر غصہ رہتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے اس چیز کا چکھنا جائز ہے کہ اگر شوہر کھانے کے بد مزہ ہونے پر شوہر یا عورت کی پٹائی کرتا ہو یا غصہ گرمی کرتا ہو تو پھر اس عورت کے لیے، اس بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ کھانے میں نمک وغیرہ چکھ لے اور پھر تھوک دے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں کسی چیز کا چکھنا جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ تیسری چیز جس سے روزہ سب سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے وہ ہے روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنا۔ گناہ کے کام تو ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن بالخصوص روزے میں گناہ کے کام تو بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزے کا مقصد ہے عبادات کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ اب کوئی شخص روزے کی حالت میں چغلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے گناہ کے کام کرتے ہیں روزے میں۔ ٹائم پاس نہیں ہو رہا، چلو بھائی موبائل لے لیا، سیل فون لے لیا اور اس میں گناہ کے کام دیکھ رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں کر رہے ہیں، اس سے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور گناہ کے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ یعنی روزے کی حالت میں ایک انسان گناہ کر رہا ہے تو وہ روزہ نہیں ہے، وہ فاقہ ہوا۔
کیونکہ روزے کا مقصد تو ہے گناہ کے کام سے بچنا، عبادات کرنا، اور روزے میں ہی گناہ کر رہا ہے تو پھر وہ تو فاقہ ہوا، کھانا پینا بس اس نے چھوڑ دیا، باقی گناہ کے سارے کام کر رہا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں گناہ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے میں خرابی اور فساد آ جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے وہ ہے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن استعمال کرنا۔ روزے سے ہیں آپ اور منجن کر رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، اور اس کے ذرات اگر حلق میں چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر حلق میں نہیں گئے ہیں، صرف آپ منجن کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں منجن یا برش نہیں کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز جس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے وہ ہے بیوی سے دل لگی کرنا اور اس سے انزال ہونے کا، ڈسچارج ہونے کا خطرہ ہو۔ آپ بیوی سے بوس و کنار کر رہے ہیں، پیار کی باتیں کر رہے ہیں، اور انزال ہونے کا یعنی ڈسچارج ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا۔ چھٹی چیز جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے وہ ہے روزے کی حالت میں ایسے کام کرنا جس سے انسان کی باڈی تھک جائے، جسم تھکاوٹ کا شکار ہو جائے، ایسے کام کر رہا ہے بہت بوجھ والے، تھکاوٹ والے، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا اگر ہم کریں گے، فساد آئے گا روزے میں، روزہ ہمارا اس طریقے کا نہیں رہے گا جس طریقے کا ہونا چاہیے۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے روزے کی حالت میں، اور اپنے آپ کو، اپنے روزے کو ایسا بنائیے جس سے اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت عطا فرمائے اور ہمارا روزہ اچھا بن سکے۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے، تمام مسلمانوں تک شیئر بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔